بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب کا خطبہ۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ دربار ابن زیاد میں لایا گیا تو دربار سجا ہوا تھا۔ صاحبان اقتدار اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ابن زیاد نہایت رونق سے اسیروں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایوان کے آخری حصے میں ایک باوقار خاتون پر پڑی جو تمام تر پریشانیوں اور غریب الوطنی کے باوجود پرسکون بیٹھی تھی۔ اسے نہایت تلخ لہجے میں پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ مجمع خاموش رہا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا، بتاتے کیوں نہیں؟ ایک خاتون حضرت فضہ نہایت متانت سے گویا ہوئی، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب ہیں۔ سیدہ زینب کا نام سنتے ہی ہیبت طاری ہو گئی، پھر سنبھل کر نہایت تلخ لہجے میں بولا، خدا کا شکر، اس نے تمہیں رسوا کیا، موت کے گھاٹ اتارا، تمہارے ناپسندیدہ ارادوں کو بے نقاب کیا۔ یہ سننا تھا کہ فاتحہ خیبر اور صاحب ذوالفقار کی بیٹی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی نے اقتدار شکن اور سلطنت فشار انداز میں یوں خطاب فرمایا، شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے محبوب نبی کی نسبت سے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے گھرانے کو کمال طہارت کا شرف عنایت کیا۔ بے آبرو اور رسوا وہ ہوتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرے، یاد رکھ وہ ہم نہیں کوئی اور ہوگا۔ تلوار کی باڑ جیسے اس تیز جواب سے خدا کے دشمن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گستاخی سے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے کنبے اور تمہارے بھائی پر کیسا حشر توڑا۔ ابن زیاد انتہائی شکاوت سے بنی ہاشم کے تحت نسبت عزت مآب خاندان اور فخر کائنات شہید کربلا کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ ثانیہ زہرہ نے دلیری سے جواب دیا، کوفیو، تم نے وہ کام کیا جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے سے آسمان نے خون کیوں نہ برسایا؟ ٹھہرو، عذاب آخرت اس سے زیادہ تمہیں رسوا کرے گا، اور بھی اس وقت جب کہ نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ہاں، یقین مانو یہ مہلت کے لمحے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، انتقام کی گھڑیوں کو قریب سمجھو اور داور محشر گناہ گاروں کی گھات میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کوفیو، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہیں گے کہ تم آخری امت ہو؟ تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت پر میری حرمت اور میری ناموس کے ساتھ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی ہستیوں کو اسیر بنایا اور قتل کیا۔ کیوں؟ میرے احسانات، رشت و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا کہ میرے بعد میرے عزیزوں، میرے آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا۔ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کی امت کا ہوا۔ ابن زیاد، تو نے ہمارے بڑوں کو تحت طے کیا، ہمارے عزیزوں میں سے کسی کو نہ رہنے دیا، ہمارے سایہ دار درخت کی شاخیں کاٹ دیں، ہمارے پھلے پھولے درختوں کو جڑ سے نکال ڈالا۔ اب اگر قلب و جگر کی آگ یوں ہی بجھتی ہے تو پھر سمجھنے کو تو سمجھ لے کہ ٹھنڈک پڑ گئی، حقیقت روز حشر آشکار ہوگی، اس وقت تم ہوگے اور آتش جہنم کے انگارے ہوں گے۔ تو حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے بد کلامی پر تل گیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو میرے دکھی دل کی آواز ہے، ہماری ہر بات حقیقت کی ترجمان ہے۔ فوج یزید نے قافلہ حسینی کو بدترین مصائب میں مبتلا رکھا، مگر علی کی بیٹی نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ کربلا کی جرأت مند سپہ سالار نے خوفناک فضا میں ابن زیاد کی اسلام دشمنی سے پردہ اٹھایا اور ناپاک طینت شخص کو اس کے ہی ایوان اقتدار میں رسوا کر دیا، جس کا مشاہدہ وہاں بیٹھے ہوئے افراد نے کیا جو ابن زیاد کی دہلیز سلطنت پر اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر احساس آدمیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد مایوس ہو کر ابن زیاد امام زین العابدین کی جانب اشارہ کر کے دریافت کرتا ہے۔ ان کا منہ توڑ جواب سن کر غصے سے کہنے لگا، تیری کیا مجال میرے سامنے گستاخی کرے؟ جلاد کو بلا کر کہنے لگا، اس نوجوان کی گردن اڑا دو۔ سیدہ زینب ابن زیاد کی بربریت کا مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی بدکلامی سن کر ظالم و ستمگر حکمران کی پرواہ کیے بغیر امام سے لپٹ کر ابن زیاد سے مخاطب ہوئی،
کیا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناحق خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے تیرے دل کو تسکین نہیں ہوئی؟ اب یہی ہمارے خاندان کی نشانی بچ گیا ہے، اس کی طرف بری آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، ورنہ تجھے میری لاش سے گزرنا پڑے گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے تو زین العابدین کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے رسول زادی کی بے مثال جرأت و شجاعت کے سامنے ہتھیار ڈال دیا اور جلاد کو حکم دیا، اسے کچھ نہ کہو، ورنہ زینب کے خون میں ہاتھ رنگین کرنا پڑیں گے، جو ہمارے لیے دشوار ہے اور اس کے سنگین نتائج ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابن زیاد کو اس کے بعد کبھی آرام نصیب نہ ہوا، کیونکہ کربلا کے قافلے کی ترجمان سیدہ زینب نے اسلامی فکر اور انسانی ضمیر کو کچھ اس طرح جگا دیا تھا کہ یہ بیداری ایک باقاعدہ تحریک بن گئی اور کوفہ سے لے کر شام تک تمام محلوں میں پھیل گئی اور سارے شبستانوں کے چراغ گل ہوتے نظر آنے لگے۔ یہ عقیلہ بن ہاشم کی تقریروں اور سیدہ زینب کے جرأت مندانہ کلام کا اثر تھا کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے مجمع میں سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی طرح خاندان غامد اور بنو وائلہ کے جیالے بھی حکومت مخالفت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو جلد ہی یہ برا وقت دیکھنا پڑا کہ بصرہ جیسے شہر میں، جہاں وہ گورنر تھا، جب وہ تقریر کرنے کھڑا ہوتا تو عوام اس پر اینٹوں اور پتھروں کا مینہ برساتے تھے۔ دربار یزید میں سیدہ زینب نے دربار یزید میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے تاریخ کی تلخ حقیقتوں کو آشکار کرتے ہوئے یزید کی بربریت کو بے نقاب کر ڈالا۔ آپ کے خطبے سے ظالموں کے سر جھک گئے اور دربار میں بیٹھنے والوں اور سننے والوں کے دلوں میں یزید کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ آپ جلال میں آ کر کھڑی ہوئیں اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کا خطبہ جاری رہا، دربار میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز سنائی دے۔ حاضرین حیرانی سے حقیقت حال سے واقف ہوتے رہے۔ حقیقت حال پر اب تک جو پردہ تھا، جناب زینب کے خطاب سے چاک ہونا شروع ہوا اور خطبہ ختم ہوتے ہوتے حقیقت حال کھل کر سامنے آ گئی۔ اپنے خطبے میں خوار حسین نے مقصد حسین کی وضاحت کی تو مجمع حیران و ششدر رہ گیا۔ بیان سننا تھا کہ غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا۔ غصے اور نشہ اقتدار میں اسیران کربلا کو قید خانہ بھجوا دیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے کہ حضرت ام لقمان نے جب سیدہ زینب کو لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینہ واپس دیکھا تو اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ باہر آ گئیں اور روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے: لوگو، کیا جواب دو گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا، میرے بعد، میری اولاد اور اہل بیت کے ساتھ، کہ ان میں سے بعض کو تم نے اسیر کر لیا اور بعض کا خون بہایا۔ میں نے تم کو جو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد میرے قرابت داروں سے برا سلوک نہ کرنا، اس کی جزا یہ تو نہ تھی؟ میں نے تمہیں شرک کی آلودگیوں سے نکال کر توحید کا نور دیا، گمراہی اور ضلالت سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی عطا کی۔ میں نے گری ہوئی انسانیت کو عظمت کا بام عروج عطا کیا۔ میں نے تمہیں اللہ سے ملایا، تمہیں پوری دنیا کا فاتح بنایا، ایمان، اسلام، احسان، تقوی اور زہد کی منزلیں عطا کیں، ہدایت دی، قرآن دیا اور قیامت تک تمہیں آخر الامم اور خیر الامم بنایا۔ سارا کچھ کر کے اس تبلیغ رسالت کے بعد میں نے کہا، میری قربت کا حیا کرنا، میں دیکھوں گا میرے بعد میرے شہزادوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھ لیا کہ حسین وہ تھا جس کو میں نے اپنا بیٹا کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے اس سلوک اور احسان کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی حیا سے اللہ کی محبت کی حیا سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حب آل محمد یومن خیر من عباداتی سنہ، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دن گزارنا پورے سال کی نفلی عبادات سے افضل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔